ایک خاتون ڈاکٹر کے اوپر تیزاب گردی کا واقعہ پیش آیا ہے. اس نے بھی ایک دفعہ جو ہے وہ معاشرے میں ہلچل مچا دی ہے کہ آخر خواتین ہی کیوں. اور پھر بدقسمتی سے جو اکیوز تھا اس کو فوراً ہی موقع کے بعد تھوڑی دیر بعد اس کو کہا جاتا ہے کہ مار دیا جاتا ہے. تو اس واقعے کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ اور ابھی جو معاملات سامنے آ رہے ہیں وہ یہ مبینہ طور پر پرپوزل ریجیکشن کا معاملہ تھا. اب پتہ نہیں وہ جس نے تیزاب پھینکا ہے اس نے پرپوز کیا تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور ہے، کیونکہ اس شخص نے پھر اس کو مروا دیا ہوگا نا کہ کوئی بات باہر نہ نکلے. یہ بالکل ٹھیک ہے. بالکل وہ جس نے پرپوزل دیا وہ تو کوئی اور ہوگا، اس نے مروایا اس کو کہ اس میں سے کوئی وہ نکلے ہی نہ ریالٹی. کہ فیکٹس ہی ختم ہو جائیں، وہ مر جائے، کیونکہ اس کی زبان خاموش کرانے کا کسی کو تو فائدہ ہو رہا ہے نا. تو I don't know what is happening in this world. اب یہ ماہنور تو سامنے آ گئی، کئی ماہنور تو سامنے ہی نہیں آتی. ان کو کیسے کیسے ہراس کیا جاتا ہے، یہ آپ کو ہماری ڈاکٹر کمیونٹی میں کیسے کیسے ہراسمنٹ ہوتی ہے آپ کو کیا پتہ ہے. آپ جیسے میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ اگر آپ نارمل ڈلیوری کرا رہے ہیں، پیشنٹ بالکل صحت مند ہے، بچہ بالکل صحت مند ہے، اور آپ نے اس کو پش کرنے کے لیے لاسٹ پینز میں آپ نے اس کو پش کرنے کے لیے کہا ہے، تو کارڈیو مائیوپیتھیز ہوتی ہیں انڈیٹیکٹڈ. جو دل اس وقت نارمل بیٹ کر رہا ہے، جب وہ پش کرتی ہے تو وہ ڈائلیٹ ہو جاتا ہے ہارٹ. کارڈیو مائیوپیتھیز اس کو کہتے ہیں، ہارٹ فیلئر میں چلا جاتا ہے، انسٹنٹ ڈیتھ ہو سکتی ہے. آپ اگر جا کے مریض کے رشتہ داروں کو بتائیں گے نا کہ یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتی، یہ اس طرح کا کے کیسز ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے. ڈاکٹر صاحب قانونی پتہ چلے پہلے نہیں پتہ چلتا. پھر ایمنیوٹک فلوئڈ ایمبولزم سے انسٹنٹ ٹیبل ڈیتھس ہو سکتی ہیں عورتوں کی. ہم کیا بتائیں لوگوں کو جا کے؟ وہ مار مور کے چلے جائیں گے، وہ پینلٹی دے دیں گے. کسی ڈاکٹر دیکھیں آپ، کروڑوں جانیں وہ بچا کے اس نہج پہ پہنچا ہوتا ہے وہ ڈاکٹر، کروڑوں نہیں پتہ نہیں کتنی بلینز اینڈ ٹریلینز وہ بچا کے آیا ہوتا ہے. اور ایک مریض اگر اس کی غلطی بھی نہ ہو تو آپ تو اس کو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہماری ایک کنسلٹنٹ ڈاکٹر تھی، شی مائگریٹڈ ٹو آسٹریلیا. ٹھیک ہے. ان کو اتنا تنگ کیا کچھ مریضوں کے رشتہ داروں نے، ٹھیک وہ ہے، مائگریٹ کر کے چلی گئیں. اور بہت سی ڈاکٹرز ایسی ہیں جو، ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں وہ سعودی عربیہ مائگریٹ ہو گئے. صرف ان لوگوں کے سلوک کی وجہ سے. ہاں ٹھیک ہے، ان لوگوں کی سلوک کی وجہ سے. بالکل. ڈاکٹر صاحبہ یہاں پر ماہنور کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ آپ اکثر کہتی ہیں کہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ ایک ڈاکٹر بننے کے لیے پیچھے کتنی لمبی داستان ہوتی ہے، کتنی ایفرٹس ہوتی ہیں، کتنی سٹرگلز ہوتی ہیں. والدین کس طرح اپنی ایک بیٹی کو ڈاکٹر بناتے ہیں، اور پھر اس طرح کوئی درندے آئیں اور ان کا چیڑا ہی بگار کر چلے جائیں، تو ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ان کو بھی سرے عام پھانسی ہونی چاہیے، لیکن وہ تو مار ہی دیا انہوں نے. اور مجھے لگتا ہے کہ there is somebody else، اس کو پھانسی پہ چڑھانا چاہیے. یہ سارا پتہ ہوتا ہے. وہ میرے گھر ایک دفعہ چوری ہوگی تو وہ پولیس کے جو صاحب تھے وہ کہنے لگے میڈم 100% ہم شور ہیں کہ ہم پکڑ لیں گے اس کو. بالکل. ہاں، جن کو انہوں نے پکڑنا ہوتا ہے، جن کو پکڑنا ہوتا ہے ان کو پکڑ لیتے ہیں. تو اس لیے کوئی، میں پھر چیلنج کرتی ہوں، کوئی تو نکلے، کوئی تو دیندار نکلے اور ان سب کو پھانسی پہ چڑھا دے. پھر جب ایک بندہ سر عام پھانسی لگے گی اس کو تو سارے چھپ جائیں گے، اپنے اپنے بغلوں میں جھانکیں گے اور ریسیڈ کر جائیں گے. کچھ عرصے کے لیے سکون ہو جائے گا عائشاز کے لیے اور ماہنور کے لیے، اور عائشہ الفاطمہ سیف ہو جائے گی. ایک کو سر عام پھانسی. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ ریسنٹ کہا جاتا ہے کہ خواتین کے ساتھ کوئی بھی نامناسب حرکات کرنے والے یا پھر ان کے ساتھ ہراسمنٹ کے جو کیسز سامنے آتے ہیں، ان کے اکارڈنگ جو CCD میں بھی آپ اس کے متعلق جانتے ہیں، اس نے پنجاب میں کافی وہ ایکٹیو ہے. مریم نواز صاحبہ نے یہ فورس بنائی ہے. تو اس کے بعد کہتے ہیں جرائم کی شرح نیچے آئی ہے، لیکن خواتین کی جو عزتیں پامال ہو رہی ہیں اس میں ابھی بھی کمی نظر نہیں آ رہی. تو CCD بھی بن چکی ہے، اس میں کہا جا رہا ہے سینکڑوں جو افراد ہیں ان کو بھی CCD نے ماورائے عدالت میں مبینہ طور پر جو ہے وہ مار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کیسز کے اندر جو ہے وہ کمی نہیں آ رہی. میں ریکویسٹ ہی کر سکتی ہوں مریم نواز سے، شی از اے وومن اینڈ شی شوڈ ٹیک اے اسٹیپ، اور ان کو سر عام پھانسی لگوانا چاہیے ان آدمیوں کو.
آپ یہ سمجھتی ہیں کہ CCD سے یہ معاملات نہیں کروانے چاہیے بلکہ کوئی 2 سے 4 افراد کو جو اکیوزڈ ہیں، جو مجرم ہیں، جو کسی کی خوشیوں کے قاتل ہیں، ان کو ایک دفعہ سر عام چوکوں چراہوں کے اندر پھانسی دی جائے اور اس کے بعد آپ جو ہیں اس کے ریزلٹس خود ہی دیکھ لیں؟ لیکن یہ ہمارے ڈاکٹر صاحبہ سوری، یہاں پر ہمارے ہاتھ کس نے باندھے ہوئے ہیں؟ ہمیں کس نے ہتھ کڑیاں لگائی ہوئی ہیں؟ ہم کیوں نہیں یہ کر پا رہے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کو میں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں جی آج سے 650 سال پہلے جی ایک بہت لرنڈ آدمی کی میں لکھی ہوئی اسٹیٹمنٹ پڑھ کے سناؤں گی. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب شاعروں کی بھرمار ہو جائے گی، فارچون ٹیلرز کی بھرمار ہو جائے گی، ٹھیک ہے، گانے والوں کی بھرمار ہو جائے گی، ڈانس کرنے والوں کی، ناچ گانے والوں کی، قوالی سنانے والوں کی بھرمار ہو جائے گی، اور اتنے زیادہ رشوت چلنا شروع ہو جائے گی. اور یہ 650 سال پہلے کی سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے انہوں نے. اور رشوت ایک عام سی بات ہو جائے گی، کمپلسری بات ہو جائے گی. تو میں حیران ہوں کہ انہوں نے تو پاکستان کے حالات کو پریڈکٹ کیا تھا 650 سال پہلے. تو میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی کہ تو وہ یہی ہو رہا ہے پھر. بالکل ٹھیک ہے.